الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا
نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اللہ جل جلالہ وعمل والہ وعطم وعلہ وعظم شانہ کی حمد ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے کسان غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہرباد میں ہدیات و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم عزیز ساتھیوں و بزرگوں، رب جلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب آج پھر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا آج کا عنوان، آج کا موضوع والدین سے حسن سلوک۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی خدمت کرو، ان سے خوب خوب دعائیں حاصل کرو۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ میں کچھ سوالات عرض کیے۔ میں نے عرض کی محبوب بتائیے اللہ کریم کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے؟ یعنی میں کون سا ایسا عمل کروں جو اللہ کو میرا وہ عمل پسند آتا ہے؟ محبوب وہ مجھے وظیفہ، وہ مجھے عمل بتا دیجیے تاکہ میں وہ عمل کر سکوں جو اللہ کو محبوب ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھا کر یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اینے کہ کدی پڑھ لے کدی چھڑ دیتی، 8 دن بعد جمعہ پڑھ لیا، کدی فجر چھڑ دیتی، کدی عصر چھڑ دیتی۔ فرمایا نہیں، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ وقت پر نماز کو ادا کر، جملے پر غور کیجیے، یہ نہیں کہا کہ صرف نماز، فرمایا کہ بعد وقت، جو نماز کا وقت ہے وقت پر نماز کو ادا کر، یہ اللہ کو عمل بڑا ہی پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابن مسعود کہتے ہیں محبوب میں نماز پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ اور میں کون سا عمل کروں جو میرے رب کو پسند آئے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کا خیال رکھو، والدین کی خدمت کرو۔
فرمایا یہ اللہ کو بڑا ہی محبوب عمل ہے۔ عرض کی میں نے محبوب اور کون سا عمل میرے لیے ضروری ہے؟ ہم کیا کریں، ہمارے اوپر ایسے ایسے مسلط ہو گئے جو جہاد کے نام کو لینا دور کی بات ڈرتے ہیں، کہتے جہاد کی طرف قوم کو کیسے لے کر، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ کافروں کا علاج جہاد ہے۔ آج مسلمانوں کو اوپر جو کنڈیشن ہے، جو حالات ہیں، کس طرح بڑھتی جا رہی ہے، لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے، کون سا عمل اللہ کریم کو پسند ہے؟ محبوب فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ نماز پڑھنا، والدین کی خدمت کرنا اور جہاد کرنا، فرمایا کہ یہ تینوں عمل اللہ کریم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت اویس قرنی جو تابعین کے سردار ہیں اور اتنا بڑا مقام، آج دیکھیے اس مسجد کے اندر ان کا نام کیوں لیا گیا ہے؟ کوئی تو خاص بات تھی ان میں، آج ان کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اتنے سال بیت گئے لیکن پھر بھی ان کا نام زندہ ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں بیٹھ کر اپنے غلام کو یاد فرماتے ہیں، اور جس طرف اویس قرنی کا علاقہ ہے، جدھر آپ کا گھر ہے، قرن کے اندر آپ رہتے ہیں، محبوب اپنا سینہ اقدس اس طرف کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے اس طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں محبوب آخر وہ کون ہے بندہ جس سے آپ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ حضور اگر وہ آپ سے پیار کرتا پھر آپ کیوں نہیں جانتا؟ اگر آپ کو ان سے اتنا پیار، وہ بھی آپ سے اتنا پیار، تو پھر آپ کی بارگاہ میں آتا کیوں نہیں ہے؟ آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ کی سنگت کو اختیار کرے، آپ کا دیدار کرے۔ اللہ اکبر، حضور کا فرمان سنیے۔ محبوب نے فرمایا میرے صحابہ بات کچھ یوں ہے، اس کا جی کرتا ہے آنے کو، لیکن اس کی ماں بوڑھی ہو چکی ہے، اس کی ماں بیچاری نبینہ ہے، وہ معذور ہے، وہ اپنی ماں کو چھوڑ سکتا نہیں، وہ اپنی ماں سے اتنا پیار کرتا ہے میرے صحابہ، وہ اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے کہ اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے یاروں، میرے صحابہ، جب تم جاؤ کرم کے اندر جاؤ تو اویس قرنی سے جا کر یہ کہنا کہ وہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اللہ گل وچ ہو سی نا یارو، دیکھو محبوب پیغام بھیج رہے ہیں کہ اس دیوانے کو جا کر کہو کہ وہ ہماری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ تو پتہ چلا وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے، تو جو والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ یہی وجہ تھی نا حضور نے کہا کہ دعا کریں، کیونکہ وہ ماں کی اتنی خدمت کرتے تھے، پوری دنیا کے اندر مشہور ہے کہ آپ نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی، یہ شان، یہ پروٹوکول عطا فرما دیا۔ کہا کہ وہ اپنی ماں کی وجہ سے نہیں آنا چاہتا، لیکن جب حضرت عمر فاروق اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا حضرت اویس قرنی کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اے اویس قرنی ہمیں، اور حضور کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں، حضور نے فرمایا میرے اویس سے جا کر کہنا کہ ہماری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ جب حضرت اویس قرنی نے حضور کا نام سنا، اللہ اللہ، تو وہ جو عشق تھا سرکار سے، محبت تھی، آپ تڑپ اٹھے۔ تو حضرت عمر فاروق مولا کائنات کہنے لگے وہ دیوانے، تو حضور سے اتنا پیار کرتا پھر مدینے کیوں نہیں جاتا؟ چلنا مدینے، پھر سرکار کی صحبت میں چلا جا، اتنا تڑپ رہا ہے سرکار کی محبت میں، چل پھر۔ اللہ اکبر۔ ویسے کہنے لگے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو، کیا تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ آئے سمجھے نہیں ہے، کیا تم نے میرے نبی کو؟ میں نے اسے کہا تھا تو گل میں ایڈی کیرتی کا چنے کا مول کوئی نہیں پہنتا، گونگے بن گئے۔ اور یار جب اللہ کی شان، اللہ والوں کی بات ہو تو پھر زبان پہ تالا اچھا نہیں لگتا، پھر اللہ کی باقی بیان ہوتی ہے۔ شکر ہے۔ اب حضرت اویس قرنی نے کہا بتاؤ تم نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے؟
کہا کیوں نہیں یار، تو کیسی بات کرتا ہے، ہماری تو راتیں بھی وہی گزرتی ہیں، سرکار کی باتیں ہوتی ہیں، ہم تو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزارتے، ہماری تو یہ تمنا یہ آرزو ہوتی کہ ہماری، اور ویسے کرنی تو کیسی بات کرتا ہے، تو ویسے کرنی نے پھر بڑے بڑی گل آپ چھڑی، آپ نے فرمایا بتاؤ اگر تم نے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے تو پھر بتاؤ میرے نبی کے جو ابرو مبارک ہے وہ ساتھ جڑے ہیں یا علیحدہ ہیں؟ ہائے ہائے یار، اتنا قریب سے بندہ دیکھے۔ حضرت عمر فاروق مولا کائنات خاموش ہو گئے، یار دیوانے تو گیا بھی نہیں، تو وہاں گیا بھی نہیں، لیکن غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی ہو وہ مدینے میں ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، دل سے سرکار سے محبت کرنے والا ہو، دل سے ختم نبوت پر سرکار کی عزت کا سپاہی بن جائے، سرکار کی ختم نبوت سے غداری نہ کرے، سرکار کی عزت پر پہرا دینے والا سچا غلام بن جائے، وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو سرکار اسے نواز دیتے ہیں۔ کہا کہ بتاؤ سرکار کے جو ابرو مبارکہ ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہیں؟ اب خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ویسے کرنے نے کہا چلو سوال بھی میں ہی کیتا تو جواب بھی میں ہی دا چھڑ دا۔ ہائے ہائے، بات تو کچھ ہے نا، بندہ گیا بھی نہ ہو اور ساری حقیقت وہیں پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہو، یوں لگتا وہ منظر لائیو چل رہا تھا، سرکار کے عاشق تھے نا۔ تو ویسے کرنے کا اب جواب سنیے، کہنے لگے میرے سرکار کے ابرو مبارکہ کا کمال یہ ہے جڑا بندہ دوروں ویکھے انہوں انج لگتا ہے کہ نال جڑے ہوئے ہیں، جو بندہ دور سے دیکھے اسے یوں محسوس ہوتا ہے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب وہ سرکار کے قریب آ جاتا ہے، جب اس نور والے چہرے کے قریب آ جاتا ہے اور قریب آ کر دیکھتا ہے تو انہوں انج ہی لگتا ہے کہ جدا جدا ہے۔ یہ میرے نبی کی ابرو مبارکہ کا کمال تھا۔ اور ویسے کرنی کہاں سے بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، یہ ساری شانیں کس وجہ سے وہ اپنی ماں کی اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ ہمارے یہاں جو رواج بن چکے ہم اس طرف سے بات سنتے ہیں اس طرف سے نکال دیتے ہیں، حالانکہ جو بزرگان دین ہیں ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ایک نمونے کی حیثیت سے یار انہوں نے کیسے اپنے والدین کی خدمت کی، کیسے ماں باپ کو راضی رکھا۔ اب حضرت بایزید بسطامی ہیں، سردی کی رات ہو تو والدہ ماجدہ آرام کر رہی تھی، تو نیند کی حالت میں بندے کو نہیں پتا منہ سے کیا نکل جاتا ہے، کوئی اختیار نہیں ہوتا اپنے آپ پہ، نیند کی حالت میں بندہ ہوتا ہے۔ اب نیند کی حالت میں آپ کی والدہ ماجدہ کے منہ سے نکلا پانی، منہ سے کیا نکلا؟ پانی نکلا۔ ماں کے منہ سے یہ بس جملہ نکل گیا پانی۔ تو بایزید بسطامی جاگ رہے تھے، اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، جب دیکھا کہ میری ماں پانی مانگ رہی ہے، رات کا وقت ہو اور سردی بھی بڑی سخت ہو، تو بستر چھڈنے بندے کا دل نہیں کرتا، لوگ تو فجر چھوڑ دیتے ہیں، وہ بستر گھر میں کیا کریں، کالی پائے لیتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے وہ نبی نے صحابی سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور میں آنکھوں سے نبی نو، یہاں تو ہٹے کٹے چنگے بھلے ہوتے ہیں، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، آنکھیں بھی سلامت ہے، چہرہ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پھر بھی نماز کے لیے نہیں آتا۔ نبی نے ہے عرض کی حضور کیا میں گھر پائے ہوں، حضور مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ آنکھوں سے نبی نے ہے۔ محبوب نے فرمایا نہیں، کیا تجھے پتا چل جاتا کہ اذان ہوگی ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں بنتی، کوئی رکاوٹ تو جلتی؟ حضور نہیں، مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو محبوب نے پھر یہ نہیں کہا کہ چل تم آنکھوں سے نبی نے، یہ ہمارے لیے بات ہے، ہم چھوٹی سی باتیں کر ہی نہیں لیتے ہیں۔ سنیے، محبوب نے فرمایا نہیں، تیرے لیے لازمی ہے تو مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کر۔ بڑا دکھ ہوا جگیر میں، فجر کے ٹائم ایک صف تھے، دوسری صف میں 4 سے 5 منزل، بڑا دکھ ہوا، دلی دکھ ہوا۔ کدھر چلے جاتے ہیں فجر ٹائم ہمارے نماز؟ یا کیا ہو گیا، ہمارے دل کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے؟ نہیں نہیں، ایسے نہیں ہوتے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے وہ جو ہر حال میں اللہ کی فرما برداری والے کام کرتا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے میرے دن کا آغاز سجدے سے ہو۔ جب بندہ دن کا آغاز نماز سے کرے گا، یہ بات بلے باندھ لیجیے، پورا دن اس کو اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔
وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے نہ نکل جائے۔ باجزید بسطامی، رات کا وقت ہے، سردی کی رات ہے، سخت سردی ہے، آپ نے وہ گھڑا اٹھایا پانی کا، سمجھ گئے ہوں گے گھڑا کیا ہے، گھڑا اٹھایا پانی لینے دور چلے گئے، اور جب دور سے پانی لے کر آئے گلاس میں پانی ڈالا، اماں جی کے سرانے والی سائڈ پر کھڑے ہو گئے، اور اماں جی تو آرام کر رہی تھی، انتظار کرنے لگے کہ کب اماں جی کی آنکھ کھلتی ہے اور اماں جی کی بارگاہ میں پانی پیش کر سکوں۔ اور پتہ کتنی سردی تھی، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، اتنی سخت سردی تھی کہ باجزید بسطامی کی یہ جو ماس تھا نا، انگلیوں کا ماس، یہ جو چمڑی ہے، یہ جو ماس تھا حضرت باجزید بسطامی کا، وہ سردی کی سخت رات میں آپ اس حالت میں کھڑے تھے کہ آپ کی انگلیوں کا ماس بھی اتر گیا۔ اللہ، لیکن پھر بھی کھڑے رہے کہ اماں جی کو جگانا نہیں ہے۔ اماں جی اپنی مادی سے جب بیدار ہوگی، جب کافی ٹائم گزر گیا، اللہ اکبر، اماں جی کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھا کہ میرا بیٹا میرے سرہانے پانی لے کر کھڑا ہے، تو پوچھا بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ عرض کی اماں مجھے تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ کہا کہ بیٹا مجھے تو خبر ہی نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتا۔ عرض کی اماں شاید آپ نیند کی حالت میں تھی، آپ نے پانی مانگا تھا تو میں پانی لے کر حاضر ہو گیا۔ اماں یہ میں تب سے کھڑا ہوں، اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو یارو ذرا سوچئے، جب اس ماں نے بیٹے کی محبت کو دیکھا ہوگا، اس وقت اس ماں کے دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوں گی۔ تو باجزید بسطامی کی والدہ ماجدہ نے ہاتھ اٹھا لیے، مالک باجزید کو اپنا بنا لے، باجزید کو اپنا بنا لے۔ یہی حضرت باجزید بسطامی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن اپنی اماں سے سوال کیا، اماں مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ کے حق ادا کرنے کے لیے جنگلوں میں جانا چاہتا ہوں، ماں مجھے اجازت دے دے، ماں میں جانا چاہتا ہوں اللہ کی طلب کے اندر، اپنے گھر سے دور جانا چاہتا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر ویرانے میں اللہ کی عبادت کروں گا، جنگلوں میں اللہ کا ذکر کروں گا، ماں مجھے اجازت دے دے۔ اللہ اکبر۔ وہ کتنی اسلام کی مقدس شہزادیاں تھی۔ آج کاروبار کے لیے ماں اپنے بیٹے کو جدا کر دیتی ہے اور معاملات کے لیے جدا کر دیتی۔ جب وہی بچہ دین کے لیے کہ ماں میں حافظ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں مدرسے جانا چاہتا ہوں، تو 100 میں سے آپ سارے سمجھتے ہیں کس طرف ہمارا رزلٹ جائے گا، لیکن بات یہاں کچھ اور ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، تجھے میری طرف سے اجازت ہے، میں اپنے سارے حق تجھے معاف کرتی ہوں، جا اللہ کی عبادت کر، جنگلوں میں نکل جا، اللہ اللہ کر۔ باجزید بسطامی کہتے ہیں میں 12 سال جنگلوں میں رہا۔ کتنے سال؟ 12 سال جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب پھر میں 12 سال کے بعد چلتے چلتے اپنے گھر کی طرف آیا، تہجد کا وقت تھا، میں نے سوچا چلو جاتے جاتے اماں جی کی زیارت کر لیتا ہوں، جاتے جاتے اماں جی کی زیارت کر لیتا ہوں۔ آپ نے سوچا تہجد کا وقت ہے، اس وقت اماں جی آرام فرما رہی ہوں گی، کہتے میں باہر گلی میں بیٹھ گیا، انتظار کرنا شروع ہو گیا۔ جب دیکھا کہ وہ نالی سے پانی بہنا شروع ہو گیا، مجھے محسوس ہو گیا کہ اماں جی اٹھ گئی ہیں، اور جس گھر میں بڑے جلدی اٹھتے ہیں بچوں کی بھی روٹین اچھی رہتی ہے، جس گھر میں والدین سورج نکلتے وقت آنکھ کھولے، پھر بچے کیا قرآن پڑھنے آئیں گے، کیا بچوں کے دل میں شوق پیدا ہوگا فجر کی نماز کا۔ تہجد کا وقت ہے، ماں اٹھ گئی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، نماز تہجد کے لیے اٹھ گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت باجزید بسطامی کہتے ہیں یہ رات کا پہر، قیمتی ترین لمحات، میں دروازے پر جا کر دستک دیتا ہوں، بتایا نہیں میں کون ہوں، اندر سے آواز آتی باجزید آگے ہیں۔ کتنے سال کے بعد آئے تھے؟ 12 سال کے بعد اندر سے آواز آتی باجزید آگے ہیں۔ عرض کی اماں آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا بیٹا ماں ہوتی وہ ہے، بیٹا کہیں بھی ہو خوشبو پا لیتی ہے۔ فرمایا بیٹا مجھے تیری خوشبو آ گئی تھی کہ میرا بیٹا آ گیا ہے۔ پھر پتہ 12 سال گزرنے کے بعد وہ رات کا دوسرا پہر، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا رحمت دا دروازہ۔ اس وقت رب کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اب باجزید کی والدہ ماجدہ نے اس پہر میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں، مالک میرا بیٹا 12 سال سے تیری یاد میں تجھے پانے کے لیے
اتنی دور نکل گیا، میں اس کی ماں ہو کر تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں مالک باجزید کو اپنا قرب عطا فرما دے۔ پھر باجزید پتہ کیا فرماتے ہیں؟ باجزید بسطامی کہنے لگے رب کعبہ کی قسم، جس رب کو پانے کے لیے 12 سال میں نے جدوجہد کی، جنگلوں میں رہا، ویرانوں میں رہا اور تنہائیوں میں یہ وقت گزارا، لیکن مجھے وہ قرب نصیب نہ ہوا جتنا قرب مجھے اللہ نے تب عطا کیا جب میری ماں نے میرے لیے دعا فرما دی۔ عظمتاں کی سناواں مادیاں اور تارزلیاں نے دعاواں مادیاں۔ ماں کی دعا پیچھے ہو۔ ادھر کیا ہوتا ہے، باپ بیچارہ دیتا ہے، چلو مہنگائی کا دور ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، باپ بیچارہ پیسے دیتا ہے کہ بیٹا چل گاڑی لے لے، اور بیٹا جاتے ہی پہلا باپ کے دل پر زخم دینے والا وہ زخمی تیر چلاتا ہے، وہ گاڑی پر جاتے ہی لکھاتا ہے لکھ دے ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ جاتے ہی یہ غلطی بیٹا کرتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اکثر گاڑیوں پر یہ لکھا ہوتا ہے، کبھی سوچا ہے یہ جملہ باپ کے دل پر کتنا گہرا زخم دیتا ہے؟ اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ مجھے اے ٹی ایم کی مشین سمجھا ہے اس نے، مجھ سے تو پیسے لے لیے، میں نے گاڑی کی رقم ادا کر دی اور میری دعا ہی نہیں ہے۔ اس جملے کو ٹھیک کریں، صحیح جملہ یہی ہے والدین کی دعا جنت کی ہوا۔ اور یارو باپ کی دعا بھی شامل ہو، ماں کی دعا بھی شامل ہو، پھر اللہ کریم عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے غلاموں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جلوہ گر ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا، ایک بوڑھی خاتون آتی ہیں جن کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ اے نوجوان، اے داڑھیوں کو نالیوں میں پھینکنے والے، ذرا سن تو صحیح، یہ جوانی سدا نہیں رہنی، یہ لمحات سدا نہیں رہنے، یہ جوانی گزر جانی ہے، یہ سفیدی کے بعد تجھے پیغام دیتے ہیں، یہ کمر جھک جانا رب کی طرف سے پیغام آ رہا ہوتا ہے، تجھے ایک دن جھکنا پڑے گا، تجھے قبر میں اترنا پڑے گا۔ اے حضرت انسان اس قبر کی تیاری کر لے، آج لائٹ بند ہو جاتی ہے، ہمارا دم گھٹتا ہے، تو یارو ذرا سوچئے جب ہمیں اس اندھیری قبر کوٹھری کے اندر اتار دیا جائے گا، وہاں نہ کوئی بلب ہوگا، نہ کوئی پنکھا ہوگا، نہ وہاں کوئی سوراخ ہوگا، نہ وہاں کوئی دروازہ ہوگا، نہ وہاں کوئی کھڑکی ہوگی، بلکہ تو لوگ شاپر ڈال دیتے ہیں کہ کہیں کوئی سوراخ باقی نہ رہ جائے۔ تو اے حضرت انسان ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ تو صحیح، میں یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا تو قبر کی گرمی کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ تو پڑھ نماز اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے، ہمیں نمازوں کی تیاری کرنی ہوگی، ہمیں فکر آخرت اس مہنگائی کا حل ہے۔ یہ سارے چور لٹیرے جو خود بھی کسی کو اپنے مستقبل کی نہیں، یہ ملک پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا پاک وطن رہتی دنیا تک انشاءاللہ، اس نے تو نشے کی حالت میں پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ دیا، یہ ملک پاکستان قیامت تک رہے گا، کوئی اس کا باپ بھی آ جائے کوئی توڑ نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان حضور کے صدقے ملا ہے، حضور کی نالے نے پاک کے صدقے ملا ہے، اور یہ پاکستان ہمیں رمضان شریف میں ملا اور شب قدر کی رات میں ملا ہے، اور یہ اللہ کے خاص رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان، مصطفیٰ کی عطا ہے پاکستان، ولیوں کا فیضان ہے پاکستان، داتا علی حجویری کا ہے پاکستان، بابا فرید کا ہے پاکستان، اور حضور محدث اعظم جنگ بازار کا نعرہ مولانا سردار صاحب کا ہے پاکستان، حضور سلطان باہو کا ہے پاکستان۔ تو کون ہوتا ہے توڑنے والا؟ انشاءاللہ یہ رہتی دنیا تک رہے گا۔ اس ملک پاکستان کی ترقی کا راز نظام مصطفیٰ ہے، وہ آئے گا جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے والا ہوگا، دین کو سمجھنے والا ہوگا اور عوام کی خدمت کرنے والا ہوگا، پھر انشاءاللہ ہمارا وطن پھولے گا بھی اور پھلے گا بھی انشاءاللہ۔ بات یہی تھی کہ میرے محبوب جلوہ گر ہیں، ایک بوڑھی خاتون آتی ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور ڈنڈ کے سہارے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ آج کیا ہے، بیٹا جو ماں بیچاری اپنے بیٹے کو اتنی محنتوں سے اتنی مشقتوں سے پالتی ہے، پھر وہی بیٹا پسند کی شادی کے نام پر اسی ماں کو چھوڑ دیتا ہے۔
میں اس کے مخالف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی خدمت لازمی ہے۔ جس ماں نے تجھے پالا بڑا کیا، تجھے جوان کیا، خواب دیکھے تھے میرا یہ سہارا بنے گا، پھر وہی ماں باپ کو اولاد چھوڑ دے تو یقین جانے کتنا دکھ۔ حضور جلوہ گر وہ بوڑھی خاتون آتی ہیں، میرے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور استقبال کرتے اس بوڑھی خاتون کا حضور نے ویلکم کیا، پروٹوکول دیا، حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بڑے حیران تھے، یہ کون اتنی عظیم ماں ہے، یہ کون اتنی عظیم خاتون ہے، جہاں جبریل کھڑے ہوتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے، حضور جس کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ کون خاتون ہے۔ حضور نے ویلکم کیا، بٹھایا، باتیں ہوئی، تحفے تحائف کا سلسلہ ہوا، حضور نے تحفے عطا فرمائے، اس بوڑھی خاتون نے وہ تحفے قبول فرمائے، اور میرے محبوب بڑی محبت کا وہ اظہار فرما رہے تھے، بڑی پیاری پیاری باتیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ بوڑھی خاتون نے اجازت مانگی، اب میں جانا چاہتی ہوں۔ وہ چلتی ہیں ڈنڈے کے سہارے، اور میرے محبوب پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، حضور پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج جب بڑھاپے کی حالت میں والدین ہوتے ہیں، ایسی کنڈیشن بھی ہوتی ہے جو والدین جس طرح بچہ بچپن کی حالت میں حرکتیں کرتا ہے، پھر ماں باپ ایسی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، بیٹا اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیتا ہے۔ میں وضاحت نے صرف اشارہ کر دیا کہ ایسی حالت ہو جاتی ہے بندے کی بزرگی کی حالت میں، اور بیٹا پھر اپنے ماں باپ سے سامنے اپنے ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے، گن کرتا ہے کہ ان کے جسم سے سمیل آ رہی ہے۔ دین کہتا نہیں، ہرگز ایسا نہ کرو، تمہیں اس حالت میں بھی انہیں سہارا بننا ہے، اس حالت میں بھی ان کی صفائی کا خیال کرنا، ان کے جسم کو صاف ستھرا، ان کے کپڑوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں جس طرح انہوں نے تمہارا خیال رکھا، اب ان کو تمہاری ضرورت ہے۔ صحابہ نے ان کی حضور یہ بوڑھی خاتون کون تھی؟ سنیے گا، میرے محبوب نے فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ تھی۔ رضائی ماں، اصلی ماں نہیں، رضائی ماں۔ فرمایا یہ میری رضائی اماں حلیمہ سعدیہ تھی، جن کے سینے سے میں نے فرمایا غذا حاصل کی تھی۔ تو یار معدنی میں بڑی پتے کی بات ہے، پوری تقریر کا نچوڑ ہے۔ آج ہر بندہ رو رہا ہے جی کہ بڑا مہنگا ہو گیا، یہ چینی بڑی مہنگی ہو گئی، جی پیٹرول نے آگے لا چھڑی، ٹھیک ہے سارا کچھ ہے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس ہونا گناہ ہے، مایوس ہونا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس مہنگائی میں یہ حل بتانے لگا ہوں، اس مہنگائی کا حل ہم اپنے گھروں پر غور کریں، جو ہمیں فضولیات ہیں ان سے ہم بچیں، جو فضول قسم کا سفر ہے اس سے بھی ہم اپنے آپ کو کلوز کریں۔ اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم سارے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں، یا اللہ وہ کون سے گناہ تھے جن کی وجہ سے یہ سارے ہمارے اوپر مسلط ہو چکے، مولا وہ ہمارے گناہ معاف کر۔ یہ بہت آسان کام ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، تھوڑے میں ہی ہمارا گزارا ہو جائے، تو یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں امن ہو، ہمارے گھر میں خوشحالی ہو، ہمارے گھر کے اندر برکتیں آئیں، تو یہ وظیفہ لے جائیے۔ آج کل عنوان میں سے وظیفہ یہ ہے، فرمایا اگر والدین حیات ہیں یا پردہ کر گئے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ وظیفہ چلے گا۔ والدین زندہ ہیں پھر بھی وظیفہ اثر کرے گا، والدین دنیا سے چلے گئے ہیں پھر بھی یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ وظیفہ یہ ہے، فرمایا جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا، بہت آسان وظیفہ ہے۔ حیات ہے، پردہ کر کے، دونوں صورتوں میں یہ وظیفہ مجرب ترین ہے۔ فرمایا اپنے والدین کے لیے بچہ دعا کرے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ بہت پیارا وظیفہ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں التجا ہے، اللہ اس پاک وطن کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق